بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل واکرم البشر الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. یہ آیت مبارکہ چونکہ سورۃ النساء میں ہے تو اس آیت مبارکہ کا بنیادی موضوع ہے صداق یا حق مہر. اس آیت مبارکہ کا باقاعدہ ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ حق مہر کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں بتا دی جائیں. سب سے پہلی بات کہ حق مہر نکاح کی 4 شرطوں میں سے ایک ہے، اور اصول فقہ کی اصطلاح میں شرط کا معنی یہ ہے جس کے بغیر مشروط کا تصور نہیں. وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو ہے تو نماز ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں. بالکل اسی طرح نکاح کی 4 شرطیں ہیں. سب سے پہلے مرد عورت یا لڑکی لڑکے کی رضامندی، دوسری 2 گواہ، تیسری لڑکی کا ولی، اور چوتھی شرط حق مہر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق مہر اگر نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. اب حق مہر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں معجل، ایک کو کہتے ہیں مؤجل. ایک عین کے ساتھ ہے، ایک حمزہ کے ساتھ ہے. معجل اجلت کے لفظ سے ہے، فوری طور پر جو ادا کیا جائے، اور مؤجل اجل سے ہے، مہلت، ایسا حق مہر جس کو مؤخر کیا جا سکے. جی، یہ تو تھی حق مہر کی تعریف اور حق مہر کی قسمیں. اب اس سے اگلی بات، کیا شریعت نے حق مہر کوئی مقرر کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ شریعت نے نہ صرف یہ حق مہر مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حق مہر کسی مادی شکل میں ہو. میں اس کے لیے مثال آپ کو دوں گا. صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا جی میں اپنے آپ کو آپ کے حضور پیش کرتی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی میرے لیے تیرے اندر کوئی رغبت نہیں. یعنی اس خاتون کی تمنا تھی کہ آقا علیہ السلام میرے ساتھ نکاح فرما لیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کر سکتا. ایک صحابی نے کہا جی میرا نکاح کر دیجیے. آپ نے فرمایا حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہتا جی کچھ بھی نہیں، صرف ایک ازار بند ہے میرے پاس. فرمایا وہ اس کو دے دو گے تو خود برہنہ ہو جاؤ گے، جاؤ کچھ تلاش کرو. گیا، واپس آیا، کہا جی کچھ نہیں ملا. کہا جاؤ کچھ تلاش کرو، چاہے لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. اس سے کیا پتہ چلا کہ حق مہر لوہے کی انگوٹھی بھی ہو سکتا ہے. دوبارہ گیا، کہا جی وہ بھی نہیں ہے. کہا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. تو فرمایا ایسا کرو کہ یہ جو تمہیں قرآن یاد ہے یہ اس عورت کو تم یاد کروا دینا، سکھا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حق مہر اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے. میرے اپنے عزیزوں میں اب تو خیر وہ خاتون ہے، اس کی شادی کو ایک طویل عرصہ ہو گیا. جب اس کی شادی کی بات چیت چلی تو اس نے اپنے طور پر پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا داڑھی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو اس نے
اپنے والد کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچائی کہ میرا حق مہر یہ ہوگا کہ میرا شوہر ساری زندگی نہ داڑھی منڈوائے گا اور نہ کٹوائے گا، اور یہ اس کے نکاح نامے پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر جب ہوا ہے تو خیبر کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب، ان کی بیٹی تھی صفیہ، تو وہ بھی مال غنیمت میں لونڈی بن کر آئیں، تو صحابہ کرام نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ یہ صفیہ بطور لونڈی کے مال غنیمت کے نبی علیہ السلام کو دے دی جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں تمہیں بطور لونڈی نہیں رکھ سکتا، اسلام قبول کر لو، میں تمہارے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ تو وہ رضامند ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا۔ یہاں پر میں اس سے اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا کے تقریباً ہر معاشرے میں نکاح جو ہے اسے مشکل سے مشکل ترین بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب معاشرے میں نکاح جو ہے وہ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر حق مہر بہت زیادہ ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے ہاں بھی ہے۔ بہت ساری خواتین محض اس وجہ سے ان کے نکاح نہیں ہو پا رہے، لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں کہ ان کے ورثاء لالچی ہیں، ان کو اپنی بیٹی کی تعلیم، اس کی خوبصورتی یا اس کی شخصیت، اس پر بڑا ناز ہے، اور وہ دراصل اپنی بچی کو کیش کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر النکاح ایسر ہو، انسانی تاریخ کا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ تھوڑا اور سادگی زیادہ ہو۔ یعنی نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سے آسان تر بنانے کا حکم دیا۔ جن وجہوں کی بنا پر نکاح جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ان میں ایک غلاء المہور، حق مہر کا بہت زیادہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ حق مہر برائے نام رکھے۔ عرب کی ایک چھوٹی سی داستان ہے کہ دو خاندان تھے، ان کا آپس میں رشتہ طے پا گیا، تو جب حق مہر کی باری آئی تو لڑکی والوں نے کہا کہ جب ہم آپس میں رضامند ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ضرورت تو ہے، جب نکاح کی چوتھی شرط ہے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، 1 ریال حق مہر رکھ دیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے، لیکن اس وقت یہ جو گیسی بوتل ہے، کولڈ ڈرنک ہے نا، ان کا ایک ٹن پیک 1 ریال میں آتا تھا۔ شادی ہو گئی، ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن بعض مرد ہوتے ہیں ذہنی مریض، جس طرح بعض خواتین دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتی ہیں، بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ مرد جو تھا نا، وہ جب بھی اپنی بیوی کو بلاتا تو کہتا ہے ادھر آؤ میری پیپسی کی بوتل۔ اس کو یہ لفظ بڑا چبھتا، وہ کہتی کہ تم مجھ سے کیوں ایسا کہتے ہو؟ کہتا ہے میں تمہیں 1 ریال کے بس تمہارے ساتھ نکاح کیا ہوا۔ تو ایک وقت آیا کہ وہ عورت تنگ آ گئی، آخر اس نے جا کر 2-4 دفعہ اس نے شوہر کو سمجھایا کہ مجھے ایسے نہ کہا کرو، اس کو اثر نہیں ہوا۔ اس نے جا کر پھر اپنے والدین سے بات کی، انہوں نے اس کو بٹھا لیا۔ اب وہ منتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو مذاق تھا، گھر میں میاں بیوی کے درمیان ہنسی مذاق، انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اب یہ یہاں سے جائے گی نہیں۔ نتیجتاً لاکھوں ریال حق مہر دے کر نئے سرے سے حق مہر کا تعین کیا گیا، لاکھوں ریال ادا کیے، اور باقاعدہ بری مجلس میں پختہ وعدہ کیا گیا کہ آج کے بعد یہ شخص اس قسم کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حق مہر اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جو ایک بڑی اہم بات میں اپنے معاشرتی سیٹ اپ کے حوالے سے سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ مجھے کئی جگہوں پہ
نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا، موقع ملا، تو میں جا کر پوچھتا ہوں حق مہر متعین کیا ہے؟ جی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا، اور جب میں کہتا ہوں بھئی یہ تو نکاح کی شرط ہے، تو نتیجتاً گھنٹہ گھنٹہ اب اس پر مشاورت ہوتی رہتی ہے۔ لڑکے والے علیحدہ گروپ بنا کر مشاورت کر رہے ہیں، لڑکی والے علیحدہ گروپ بنا کر مشاورت کر رہے ہیں، ادھر سے مطالبہ ہے، انہوں نے کہا ہم پورا نہیں کر سکتے، ہم تو اتنا ہی دیں گے، ادھر سے پھر مشاورت ہو رہی ہے۔ نتیجتاً نکاح گھنٹوں کے حساب سے تاخیر کا شکار۔ تو بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب دونوں طرف سے اظہار پسندیدگی ہو جائے، تمام معاملات میں جو ایک سلسلہ ہے پسندیدگی کا کہ جو لڑکے والے کہیں کہ آپ ہم سے مطمئن ہیں، جی مطمئن ہیں، ہم بھی آپ سے مطمئن ہیں، اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ کی جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ حق مہر کتنا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ حق مہر کی ادائیگی مرد کا ذمہ ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے، یہ وراثت کا مسئلہ ہے کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے 3 کام کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی، اس کے بعد کفن دفن، اور اس کے بعد وصیت پر عمل۔ تو یہ حق مہر مرد پر قرض ہے۔ اچھا، اب یہ جو ایک سلسلہ ہے ہم معاف کروا لیں گے، یہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس 4 آیت مبارکہ کا ترجمہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر عورت اپنی خوشی سے، اگر عورت اپنی مرضی سے حق مہر مکمل طور پر یا اس کا کچھ حصہ واپس کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، لیکن عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لڑکی والے مرد اور اس کے ورثاء کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ میں نام نہیں یہاں لیتا، میرے ایک شاگرد نے ایک جگہ اپنی پسند سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ والد نے بتھیرا سمجھایا کہ بیٹا یہ لوگ ٹھیک نہیں، لیکن وہ مصر تھا۔ اب لڑکی والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ جناب یہاں تو معاملہ فائنل ہے، انہوں نے کہا جی ہم 10 لاکھ روپیہ حق مہر لکھوائیں گے۔ اب یہ 10 لاکھ کی بات میں کر رہا ہوں، کب 2006-07 کی، اس وقت 10 لاکھ بہت بڑی رقم تھی۔ مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا، میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں، نکاح کے موقع پر، چونکہ نکاح میں نے پڑھانا تھا، میرا بڑا قریبی تعلق تھا، تو جب حق مہر کی باری ہے تو کہہ دیجئے گا کہ حق مہر کا معاملہ استاد جی طے کریں گے۔ اور یہ بات لڑکی والوں تک پہنچ گئی۔ اب جو باصول آدمی ہوتا ہے، طبیعت کا کچھ کڑوا ہوتا ہے، تو اس کے جہاں کچھ نقصانات ہیں وہاں کافی سارے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ یہ معاملہ استاد جی کے ذمہ ہے، انہوں نے اپنا سارا ارادہ فوراً تبدیل کر دیا۔ رمضان 27ویں رمضان افطاری کے موقع پر نکاح تھا۔ ہم وہاں جا کر بیٹھے تو میں نے سب سے پہلی بات ہی کی، میں نے کہا جی حق مہر کا کیا کرنا ہے؟ لڑکی کا والد دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ اس نے بڑی مسکین سی آواز بنا کے کہتا جی جیسے آپ کہہ لیں، ورنہ میرا یہ پروگرام تھا کہ نکاح کے موقع پر اگر وہ یہ بات کہتا نا جی 10 لاکھ، تو میں نے فوری طور پر یہ سوال کرنا تھا کہ باقی بچیاں آپ نے کتنے میں بیچی ہیں۔ بات ذرا سخت ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق مہر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جو تناؤ کا باعث بن جائے، اور اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مرد یہ سمجھے کہ یہ تو فالتو مال تھا مجھے ویسے مل گئی۔ اور اس حوالے سے ابھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں نے کچھ موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھے کہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ تو حق مہر یہ اللہ رب العزت کا باقاعدہ حکم ہے، اس حکم پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور نکاح کی 4 شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے
کیونکہ اس کے بغیر نکاح کا تصور ہی کوئی نہیں۔